الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام نے خواتین کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو تقدس اور جو حرمت عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور مذہب میں یا کسی اور قوم میں وہ اس کی مثال نظر نہیں آتی. ایک طرف اسلام نے خواتین کو حرمت، عزت اور تقدس عطا فرمایا، اور دوسری طرف ان کو جائز حقوق عطا فرمائے، اور وہ ایسے حقوق عطا فرمائے کہ جن کی حکمتوں کا، جن کی مصلحتوں کا انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی. زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا کرتا تھا، اس کی داستانیں مشہور ہیں کہ عورتوں سے کس درجہ ان کو نفرت تھی. قرآن پاک میں ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی شخص کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے بطور تحفہ کے ایک بیٹی ان کو عطا ہوتی تھی، تو ان کا منہ سکڑ جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ میرے گھر تو بیٹی ہو گئی، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور دل میں اس کے یہ خیال ہوتا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ کیا میں ذلت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اس کو اپنے گھر میں رکھوں، اس کو پال پوس کر بڑا کروں، او يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں دفنا دوں، اس کو زندہ درگور کر ڈالوں. اس کے اس طرح کے خیالات ہوتے تھے. ایک بچی کی آمد سے، گھر میں ایک بچی کی پیدائش سے ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ شرمندگی ہوتی تھی کہ ہائے ہائے میری قسمت کہ میرے نصیب میں بیٹی لکھ دی گئی، میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو گئی. اور واقعات زمانہ جاہلیت کے مشہور ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا. ان کی آمد سے لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی تھی. لیکن جب اسلام آیا، جو سراپا رحمت ہے، جو مذہب انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اور جس کے پیغمبر کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا، جب اسلام اس دنیا میں آیا تو اس نے عورتوں کو حقوق عطا فرمایا. اس نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے، بیوی کا الگ حق بیان کیا، ماں کے الگ حقوق بیان فرمائے، بیٹی کے بارے میں الگ حقوق بیان فرمائے. ماں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد اور اپنی عبادت کے ذکر کے بعد جو قرآن پاک میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو. اور اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے اور وہ تم کو ڈانٹ دے، پھٹکار لگا دے، تو تم اف تک نہ کہو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے نرم گفتگو کرو، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو.
والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے دریافت فرمایا، جو حدیث آپ لوگ بارہا سن چکے ہوں گے، کہ جب ایک شخص نے دریافت فرمایا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو کیا جواب دیا؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ حضور پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور پھر چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا ماں کے بعد جو مستحق ہے وہ تمہارا باپ۔ یہ ماں کے حقوق بیان فرمائے گا، اور بیٹیوں کے بارے میں الگ سے حقوق بیان فرمائے۔ بیٹیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک ہوتا تھا، جو درندگی کا سلوک ہوتا تھا، جو ایک انسان جس کو سوچ کر کانپ اٹھے، انسان کو زندہ درگور کر دیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو بیٹیوں کے بارے میں الگ سے حقوق بیان فرمائے اور اس بات کو حرام قرار دیا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا کہ انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرے، ان کو جھڑکے، ان کے سامنے سخت رویہ اختیار کرے، اور اس بات سے منع فرما دیا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جائے۔ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا اسلام نے اس بات کو۔ تو یہ اسلام یہ امن کا مذہب ہے، یہ اسلام رحمت والا مذہب ہے، جس نے ماں کے حقوق بیان کیے۔ بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، یعنی جس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور جس کے ذمے بیٹی کی پرورش لازم کر دی گئی، اور اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اس نے اچھے طریقے پر اس کی پرورش کی، اس کو دین سکھایا اور اس کو اچھے اخلاق سکھلائے، تو قیامت کے دن یہ بیٹی جہنم سے آگ بن جائے گی اپنے باپ کے لیے۔ حدیث میں ارشاد فرما دیا گیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کی پرورش کرے، جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اس کے گھر میں ولادت ہو، اور پھر اس کی پیدائش سے لے کر اس کے بلوغ تک اس کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، تو قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام نے اشارے کر کے بتلایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں بالکل قریب ہیں، ایسے ہی اس کو میرا قرب حاصل ہوگا۔ ایسے شخص کو جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی، جس نے بیٹیوں کو دین سکھلایا ہوگا، جو بیٹیوں کی آمد سے پریشان نہیں ہوا ہوگا، جس نے بیٹی کے آمد کو رحمت کا سبب سمجھا ہوگا، رحمت کا باعث سمجھا ہوگا۔ تو اسلام نے عورتوں کے حقوق عطا فرمائے۔ اسلام کے بارے میں بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق چھین لیے، گھر میں قید کر دیا، اور قید کیا؟ عجیب دلچسپ بات ہے کہ ایک عورت گھر میں رہتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، اپنے گھر کو سنبھالتی ہے۔ یہ عورت، اس عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ قید میں مبتلا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو عورت ہوٹلوں میں کام کرتی ہے، جو عورت ویٹر کی جاب کرتی ہے، جو عورت ہوٹلوں میں غیر مردوں کے لیے بستر لگاتی ہے، اور جو عورت تجارت میں سامان زیادہ بکے اس میں لبھانے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اس عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ عورت کی آزادی سمجھی جاتی ہے، عورت کی آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خوشنما نعرے ہیں، خوبصورت نعرے ہیں بظاہر، لیکن اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے اور اس کے پیچھے کی جو داستان ہے وہ نہایت دردناک ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
اسلام نے جو احکامات دیے ہیں وہ نہایت معتدل ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ نہایت شاندار ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ نہایت اعلیٰ ہے۔ اسلام نے امہات المؤمنین کے بارے میں فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ وہ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر جلباب ڈال لیں، پردے لٹکا لیں۔ یعنی عورت جب اپنے کسی ضرورت سے اس کو گھر سے باہر نکلنا ہو تو وہ پردے کے ساتھ نکلے، اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، اس کے جو آرائش کی چیزیں ہیں، جو زیبائش کی چیزیں ہیں وہ نظر نہ آ رہی ہوں۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح پر قرآن پاک میں اسی کے آگے ایک آیت میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں سے کہا گیا، عورتوں کو مخاطب کر کے کہ تم گھر میں اطمینان کے ساتھ رہو اور جاہلی دور کی طرح بن سور کر باہر مت نکلو۔ بن سور کر باہر نکلنا یہ ہوسناک نگاہوں کو دعوت دیتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ مردوں کی نظروں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اس سے منع فرمایا گیا۔ احادیث میں پردے کی اہمیت پر نہایت بہت سی احادیث پردے کی اہمیت پر ہیں۔ تو پردے کو اسلام نے جو مقام دیا ہے، جو اہمیت دی، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قید نہیں ہے، عورتوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پردہ قید نہیں ہے بلکہ راحت ہے۔ عورت اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہے جب وہ پردے کے ساتھ نکلتی ہے، لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اور جو عورتیں آدھے لباس میں نکلتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں، اپنی زینت کی اور اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نکلتی ہیں، لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے وہ عورت بھی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، وہ مرد اور دیکھنے والی نگاہیں بھی گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ نہایت اعلیٰ ہیں، انسانوں کی نگاہوں کی بھی حفاظت ہے۔ اور قرآن پاک میں فرما دیا گیا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کی جو سماعت ہے اور جو بصارت ہے، بینائی ہے، اور جو اس کے دل میں پلاننگ ہے، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نگاہوں سے کیا کچھ دیکھا، تم نے اپنے کانوں سے کیا کچھ سنا، اور تم نے اپنے دل میں کیا کیا پلان بنائے، کیسے کیسے خوفناک پلان بنائے، اور کیسے کیسے حیا باختہ پروگرام تم نے اپنے دل میں بنائے۔ ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں سدھار کا آغاز ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں پر اس کو لاگو کرنا ہوگا۔ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے گھر میں پردے کا ماحول بنائیں، اپنے گھر میں اس بات پر عورتوں کو آمادہ کریں کہ وہ کم سے کم گھر سے باہر نکلیں، اور اگر باہر نکلتی ہیں، ضرورت سے جاتی ہیں، تو پردے کا اہتمام ہو۔ برقعے ایسے ہوں جو واقعی ان کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ ایسے برقعے بھی آج کل بازاروں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو خود مردوں کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے برقعوں سے بھی بچا جائے اور پورے مکمل پردے کے ساتھ ضرورت سے باہر نکلا جائے، اور ضرورت پوری ہو جائے تو گھر میں واپس آ جائے۔ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، وہ پابندیاں انسانوں کی حفاظت کے لیے، حیا قائم کرنے کے لیے۔ اگر انسان بے حیا ہو جائے تو جو کچھ چاہے کرے، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور ایمان اور حیا کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ دو چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی۔ اگر کسی انسان کے اندر سے حیا نکل جائے
تو اس کا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان سے ایمان نکل جائے تو حیا بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور حیا کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حیا جس چیز میں ہوتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جو انسان، جو عورت باحیا ہوتا ہے، عفت والا ہوتا ہے، وہ انسان خوبصورت ہوتا ہے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور جو انسان بے حیا ہو جائے تو اس سے لوگ بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی عزت کو بچاتے ہیں کہ یہ انسان تو بے حیا ہے، یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو عورت بے حیا ہو جائے تو فتنوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کو حیا والا معاشرہ بنائیں، عفت والا معاشرہ بنائیں، اور ہماری جو بھی تقاریب ہوں بطور خاص، شادی کے موقع ہوں یا کوئی بھی محفل ہو، اس میں عورتیں پردے کا اہتمام کریں، اس کی ہم فکر کریں اور اس کے بارے میں کوشش کریں۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی محفل منعقد نہ ہو جس میں پردے کا اور حیا کا جنازہ نکال دیا جائے۔ مخلوط اجتماع سے ہم اپنی عورتوں کو بچائیں۔ ایسی جگہوں پر، ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں جہاں پر مخلوط نظام ہو، مرد اور عورت ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، ساتھ میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ حیا سوزی کی علامت ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرد کے اندر سے بھی حیا نکل گئی ہے، جو اپنی عورتوں کو دوسرے کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس پر خوش ہے، راضی ہے، وہ ٹوکتا نہیں ہے، وہ اس کو منع نہیں کر رہا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مرد کے اندر سے بھی حیا نکل گئی۔ لہذا ہم اپنے اندر بھی حیا پیدا کریں اور اپنی خواتین کے اندر بھی یہ ان کے دلوں میں یہ شوق پیدا کریں اور اس بات کی اہمیت دلائیں کہ پردے کے ساتھ رہنا، حیا کے ساتھ رہنا، عفت و پاک دامنی اختیار کرنا یہ عورت کی زینت ہے، یہ عورت کی لیے زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باحیا بنائے، باعفت بنائے، ہماری عورتوں کو بھی باعفت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔